اگر مولا علی کو پکارنا یا علی مدد کہنا شرک ہے تو لبیک یا رسول اللہ کہنا کیسے ٹھیک ہے؟ لبیک یا رسول اللہ کی جگہ مولا علی کو مدد کے لیے پکارنا، یہ دو باتیں کیسے آپ نے اکٹھی کر دی بھائی؟ آپ بریانی کو اور روٹی کو کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ آپ پتہ کیا سوال پوچھ رہے ہیں؟ اگر بریانی چمچ کے ساتھ کھائی جاتی ہے تو روٹی کے ساتھ چمچ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ ہم کہیں گے کہ بھائی وہ ڈیفرنٹ ہے. ہاں آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ علی بھائی آپ نے بریانی تو چمچ کے ساتھ کھائی تھی اور پلاؤ ڈائریکٹ ہاتھوں سے کیوں کھایا؟ تو کمپیریزن سمجھ آتا ہے. اوپر لکھ رہے ہیں یا علی مدد، نیچے لکھ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ، نیچے لکھیں یا رسول اللہ مدد. پھر ہم آپ کو بتائیں کہ بھی دونوں ہی غلط ہے. لبیک یا رسول اللہ کے ایکویلنٹ آئے گا لبیک یا علی، اپنی محبت کا اظہار. المدد اگر بولیں گے خواہ کسی نبی کے ساتھ، فرشتے کے ساتھ یا کسی صحابی کے ساتھ، تو بھائی وہ شرک ہے. اور یا تو آپ کافر کو بھی کہہ سکتے ہیں. لو جی نویں گل لے جاؤ. سورۃ الاعراف میں، سورہ ہود میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آتا ہے تو اینڈ پہ وہ عذاب دیکھنے کے بعد مڑ کے اپنی قوم کی طرف دیکھتے ہیں جو اللہ کے عذاب میں ہلاک ہو چکے ہوتے ہیں، تو کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ یا قومی، اے میری قوم، میں نے تو بڑی کوشش کی تھی کہ تمہاری اصلاح کروں لیکن تم خود ہی گمراہی کے اوپر اڑے ہوئے تھے. یعنی وہ اپنی قوم کو مرنے کے بعد یہاں کیا کے پکار رہے تھے، وہ مدد کے لیے نہیں پکار رہے تھے، افسوس کا اظہار کر رہے تھے. لہذا قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کسی بھی فوت شدہ کے لیے اگر آپ نے محبت کے جذبے میں اسے پکارنا ہے تو لبیک کہہ کے پکار رہے ہیں، اور اگر آپ نے اس کی نٹوریس چیز ہائی لائٹ کرنی ہے جس طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے کی تو وہ بھی کر سکتے ہیں. مدد دونوں صورتوں میں نہیں مانگ سکتے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھی بدعت اور بری بدعت میں کیا فرق ہے؟ بدعت بدعت ہی ہوتی ہے. اچھی بدعت کوئی ٹرم نہیں ہے. اچھا طریقہ ہے صحیح مسلم میں کہ اسلام میں جو اچھا طریقہ نکالے اسے ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے ان کا ثواب بھی ملے گا. اسلام میں اچھا طریقہ، دین میں نیا طریقہ بدعت کے طور پہ جاری کرنا نہیں. اسلام میں اچھا طریقہ ہے بخاری اور مسلم کو پرنٹ کرنا، ویڈیوز کو کیمرے میں ریکارڈ کرنا. لیکن بخاری مسلم میں وہی لکھنا ہے جو نبی اسلام نے بیان کیا، کیمرے میں آپ نے وہی ریکارڈ کرانا ہے جو قرآن و سنت میں ہے. یہ اچھے طریقے ہیں. اچھا طریقہ ہے مسجد میں ایئر کنڈیشن لگانا، قالین بچھانا. اچھا طریقہ ہے ہوائی جہاز پہ حج کے لیے جانا، لیکن حج اسی طریقے پہ کرنا ہے جو نبی اسلام نے سکھایا. تو اچھے طریقے اور اچھے بدعت میں آپ فرق سمجھیں. بدعتیں انہوں نے شروع کی ہوئی ہیں. اب دیکھیں یہ بدعت کس لیول تک پہنچ چکی ہے. کئی شیعہ حضرات سلام سے پہلے یا علی مدد کہہ رہے ہوتے ہیں سامنے والے بندے کو. یہ ہے بدعت. اسلام میں خود سے چیز داخل کر لی. بریلویوں نے اقامت کے ساتھ بھی صلاۃ والسلام شروع کر دیا. وابی ان کو تنگ کرتے تھے نا، جو اذان نہ پڑھتے ہو کامن نہ کیوں نہیں پڑھتے، کام ہونے کا لوسام شروع کر دیجئے. ہاں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو کتنا عرصہ تک وابی لوگ کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب اگر یہ عید میلاد النبی کے اوپر آپ ہر سال مینار پاکستان میں 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی رات پروگرام کرتے ہیں اور آپ اسے عید میلاد النبی کہتے ہیں تو عید کی تو نماز ہونی چاہیے. کچھ سال تو وہ سنتے رہے، کئی سالوں سے اب نماز بھی شروع کرا دی ہے انہوں نے. تہجد کے وقت نا جب نبی اسلام کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو وہ وہاں پہ نماز پڑھواتے ہیں. انہوں نے کہا جی تسی کہہ سو نماز نہیں ہوتی، لو سامو شروع کرا دیجئے. تو یہ ایک تفصیل طلب ٹاپک ہے، اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھیں. اچھی بدعت اور بری بدعت میں فرق، وہ میں نے ٹرم ان کی یوز کی ہے. اچھی بدعت کوئی بھی نہیں ہوتی، اچھا طریقہ برا طریقہ ہوتا ہے. بدعتیں ساری بری ہوتی ہیں جو دین کے اندر جاری ہوں. من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، بخاری مسلم کی حدیث ہے. جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز داخل کر دی وہ مردود ہے. کسی شخص کو کیسے راغب کیا جائے؟ قرآن ترجمے سے پڑھے. اگر مسلمان ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. کافر ہے تو پہلے اسے اللہ کا تعارف کرائیں، اور اگر مسلمان ہے اور قرآن کی طرف نہیں آ رہا تو پھر اسے بتائیں کہ بھائی اللہ کے نبی اپنے بعد اپنی امت کے لیے جو چیز چھوڑ کے گئے ہیں وہ قرآن اور اہل بیت، قرآن اور سنت ہی ہے. اور آج کے اس ماڈرن دور میں بھی کوئی بے وقوف آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا دوست اگر کسی دوسری لینگویج میں اسے خط لکھے دوسرے ملک سے تو وہ اس کا ترجمہ نہ کروائے، بس اس خط کو چومتا رہے. اور تیرے رب نے جو عربی میں قرآن بھیجا، جو اردو میں ٹرانسلیٹ بھی ہو چکا ہے، تو عربی میں چوم رہا ہے اور تلاوت کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا اس میں میسج کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس طرح قائل کر سکتے ہیں ہم.